بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاکید المدح بما یشبہ الذم، یعنی ایسی مدح کرنا جو مذمت کے مشابہ ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ صفت ذم کی نفی کی جائے، اس سے صفت مدح کا استثناء کیا جائے اس تقدیر پر کہ وہ صفت مدح اس صفت ذم میں داخل ہے، جیسے وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِّن قَرَاعِ الْكَتَائِبِ، ان میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی تلواروں میں دندانے ہیں فوجیوں کو مارنے کی وجہ سے۔ تو لا عیب فیہم، یہاں پہلے صفت ذم کی نفی کی کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، پھر اس سے صفت مدح کا استثناء کیا کہ ان کی تلواروں میں فوجیوں کو مارنے کی وجہ سے دندانے پڑ گئے ہیں۔ نمبر 2، پہلے صفت مدح ذکر کی جائے، پھر حرف استثناء ذکر کیا جائے اور پھر اس کے بعد ایک اور صفت مدح ذکر کی جائے۔ فَتَنْكَمُلَتْ أَوْصَافُهُ غَيْرَ أَنَّهُ جَوَادٌ فَمَا يَبْقَى عَلَى الْمَالِ بَاقِيًا، وہ ایسا نوجوان ہے کہ کامل ہیں اس کے اوصاف سوائے اس کے کہ وہ سخی ہے، پس نہیں کھاتا مال پر کوئی رحم۔ تو یہاں پہلے صفت مدح کو ذکر کیا کہ وہ کامل، وہ نوجوان ہے جس کے اوصاف کامل ہیں، پھر حرف استثناء غیرہ کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد ایک اور صفت مدح ذکر کی کہ وہ سخی ہے۔ تاکید الذم بما یشبہ المدح، یعنی ایسی مذمت کرنا جو مدح کے مشابہ ہو، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صفت مدح کی نفی کی جائے، پھر اس سے صفت ذم کا استثناء کیا جائے اس تقدیر پر کہ وہ صفت ذم اس صفت مدح کے اندر داخل ہے، جیسے فلان لا خیر فیہ الا انہ یتصدق بما یسرق، فلاں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ چوری کا مال صدقہ کر دیتا ہے۔ تو پہلے صفت مدح کی نفی کی کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، پھر جو ہے اس سے صفت ذم کا استثناء کیا کہ وہ چوری کا مال صدقہ کر دیتا ہے۔ اور نمبر 2، کسی شے کے لیے پہلے صفت ذم ثابت کی جائے، اس کے بعد حرف استثناء ذکر کیا جائے، اس کے بعد ایک اور صفت ذم کو ذکر کیا جائے، هو الکلب الا ان فیہ ملامۃ وسوء مراعاۃ وما ذاک فی الکلب، وہ کتا ہے مگر یہ کہ اس میں تنگ دلی ہے اور بے لحاظی ہے اور یہ بات کتے میں بھی نہیں ہوتی۔ پہلے صفت ذم کو ذکر کیا کہ وہ کتا ہے، پھر حرف استثناء الا کو ذکر کیا، پھر ایک اور صفت ذم کو ذکر کیا کہ اس میں تنگ دلی اور بے لحاظی ہے۔ التجرید، و تجرید کہتے ہیں کسی موصوف سے اس جیسا موصوف نکالنا، مبالغہ کرتے ہوئے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ صفت اس میں کمال درجے کی پائی جاتی ہے۔ یہ تجرید کئی طریقے سے ہوتی ہے، کبھی من کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے لی من فلان صدیق حمیم، میرے لیے فلاں سے گرم جوش دوست ہے، یعنی وہ اتنا اچھا دوست ہے کہ اس سے ایک اور دوست نکالا جا سکتا ہے، یہاں پر تجرید من کے ساتھ ہے۔ کبھی تجرید فی کے ساتھ ہوتی ہے، لہم فیہا دار الخلد، ان کفار کے لیے جہنم میں جہنم ہے، یعنی وہ جہنم اتنی خوفناک ہے کہ اس سے ایک اور جہنم نکالی جا سکتی ہے، یہاں پر تجرید فی کے ساتھ ہے۔ کبھی تجرید با کے ساتھ ہوتی ہے، لئن سألت فلانا لتسألن بہ البحر، اگر تم فلاں سے مانگو تو تم اس کے ذریعے سمندر سے مانگو گے، تو مطلب یہ وہ اتنا سخی ہے کہ اس سے ایک سمندر نکالا جا سکتا ہے سخاوت کا، یہاں پر جو تجرید ہے با کے ساتھ ہے۔ کبھی تجرید اس طرح ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مخاطب کرے، لا خیل عندک تہدیہا ولا مالا فلیسعد النطق ان لم تسعد الحال، تمہارے پاس کوئی گھوڑے نہیں ہیں جن کو تم ہدیہ دو اور نہ کوئی مال ہے، بس چاہیے کہ مدد کرے بولنا اگر مدد نہیں کرتا حال۔ تو یہاں پر شاعر نے اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ تمہارے پاس کوئی گھوڑے اور کوئی مال نہیں ہے، تو چاہیے کہ تم اچھا بولو اگر تم مال کے ذریعے مدد نہیں کر سکتے۔ تو شاعر نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے جیسا ایک فقیر کو نکالا، امتزاح کیا۔ اور کبھی تجرید ان کے علاوہ کے ساتھ ہوتی ہے، فَلَئِن بَقِيتُ لَأَرْحَلَنَّ لِغَزْوَةٍ تَحْوِي الْغَنَائِمَ أَوْ يَمُوتَ كَرِيمٌ، بس اگر میں زندہ رہا تو ضرور کوچ کروں گا ایسی جنگ کے لیے جو جمع کرے گی غنیمتوں کو یہاں تک کہ مر جائے سخی، یعنی یہاں تک کہ مر جائے میں خود مر جاؤں۔ تو یموت کریموں سے انسان نے اپنے آپ کو مراد لیا، شاعر نے اپنے آپ کو مراد لیا۔ حسن تعلیل کہتے ہیں کہ کسی وصف کے لیے ایسی علت کا دعویٰ کیا جائے کہ جو غیر حقیقی اور غریب ہو، لو لم تکن نیت الجوزاء خدمتہ لما رأیت علیہا یقدم تتکی، اگر جوزا کی نیت نہ ہوتی ممدوح کی خدمت کرنے کی تو تم اس پر نہ دیکھتے کمر بند پٹکا باندھنے والے کی گرہ۔
تو مطلب یہ ہے کہ جوزا نامی برج جو ہے وہ ممدوح کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اس کے گرد ایسا لگتا ہے کہ جیسے کمر بند باندھا ہوا ہو کسی نے خدمت کے لیے، کسی خدمتگار نے اپنے کمر کے گرد پٹکا باندھا ہوا ہو۔ تو یہاں پر یہ دعویٰ کیا کہ جوزا ممدوح کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے لیے علت یہ بیان کی کہ اس کے گرد ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدمتگار نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہو۔ یہ علت غیر حقیقی ہے اور اس میں غرابت بھی ہے۔ ائتلاف اللفظ مع المعنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ معنی کے موافق ہوں، یعنی اگر فخر اور بہادری کی بات ہو تو بھاری بھرکم الفاظ اور سخت عبارات لائی جائیں، اور اگر بات محبت وغیرہ کی ہو تو پھر نرم کلمات اور نرم عبارات لائی جائیں۔ بہادری کی مثال: اذا ما غضبنا غضبة مزریة ہتکنا حجاب الشمس او قطر الدم، اذا ما آرنا سیدا من قبیلة زرا منبر صلی علینا وسلم۔